قرآن مجید میں فرمان خداوندی ہے اور اے نبی کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے۔ بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ادریس کی تعریف فرمائی اور ان کو وصف نبوت اور صدیقیت سے موصوف فرمایا، اور یہ مذکورہ خنوخ ہی ہیں، اور کئی علماء کے بیان کردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں یہی آگے جا کر مل جاتے ہیں۔ اور حضرت آدم و شیش علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبوت انہی کو عطا ہوئی۔ اور علامہ ابن اسحاق ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کا پہلا شخص جس نے قلم کے ساتھ لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ معاویہ بن حکم سلمہ کی حدیث میں جو نبی مذکور ہیں وہ یہی ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن حکم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خط رمل کے بارے میں سوال کیا، جس میں ریت پر کچھ خاص لکیریں کھینچ کر معلوم کیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک نبی تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ اور علماء تفسیر والا احکام میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ پہلے شخص جنہوں نے دین کے بارے میں وعظ و خطاب کا سلسلہ ڈالا وہ یہی ہیں، اور ان کو ہرمس الحرامسہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی طرح بہت سے جھوٹے من گھڑت قصوں کی نسبت کر دی گئی ہے، جس طرح دوسرے اولیاء، انبیاء، حکماء کی طرف بھی کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ترجمہ، اور ہم نے ان کو اونچے درجے پر بلند کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ صحیح بخاری مسلم میں معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات آسمانوں میں ان کے پاس سے گزر ہوا، اور یہ چوتھے آسمان میں تھے۔ حلال بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس مذکورہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ شاید مراد اس وقت اپنے زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ پھر جب ان کے پاس ان کے دوست فرشتے آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ نے میرے پاس ایسے ایسے وحی بھیجی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی اور باقی ہے، تاکہ میرے اعمال میں ہر روز کے اتنے اتنے درجے بڑھ جائیں۔ تو فرشتے نے ان کو پروں پر اٹھا لیا اور لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ تو جب یہ چوتھے آسمان میں پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی۔ تو ملک الموت نے پوچھا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو فرشتے نے کہا، میری پشت پر۔ ملک الموت نے کہا، واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان میں قبض کر لوں۔ تو میں نے کہا، وہ تو زمین میں ہے، ان کی روح چوتھے آسمان میں کیسے قبض کروں؟ تو پھر ملک الموت نے وہیں ان کی روح قبض کر لی۔ تو یہ ہے مطلب اللہ عز و جل کے اس فرمان کا۔ ترجمہ، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا۔